جو اپنی بیویوں کو بے پردہ گھر سے باہر نکالیں. ناراض مت ہوا کرے، ہماری بات تلخ ضرور ہے، لیکن آپ کے نزدیک غیرت اور بے غیرتی کا کوئی معیار ہے یا نہیں؟ معیار شرع کو لے کے چلیں گے یا آپ کی عقل فاسد کا معیار چلے گا؟ یہ ہماری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، بے پردہ بہنیں، تم مر کر دیکھو، تمہارا انجام بڑا دردناک ہونے والا ہے. آج آپ نے علم بغاوت اٹھا لی، ہم نہیں کریں گے برقع نہیں پہنیں گے، ہم نہیں عبایا پہنیں گے، ہم نہیں نقاب کریں گے. نہ کرو، تم مر کر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. تو وہ نوجوان، وہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں کو بے پردہ باہر نکال کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، شادی بیاہ میں لے جا رہے ہیں صاحب، زبردست قسم کے کپڑے پہنے، عورت نے 2 گھنٹے تک میک اپ کر کے اپنے آپ کو قاتلانہ حسن سے مزین کر لیا ہے کہ جو دیکھے مر مٹے فوراً، اور اسے ساتھ لے کر اسکوٹر پہ بٹھا کے جا رہا ہے. مجنون آگے، لیلا پیچھے. دیکھ لو میری بیوی کو کتنی خوبصورت، نظارہ کرو، اس کے جسم کے حصوں کو دیکھو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، جہنم کی آگ اتارو اپنے اندر. میری بیوی کو دیکھ کر گندے خیالات اپنے ذہن میں لے کر آؤ. جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ باہر نکلے، شرم نہیں آتی اس باپ کو؟ تمہاری بیٹی کے جسم کے حصوں پر ایک نوجوان نظر ڈال رہا ہے اور تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم نے دعوت نظارہ بنا دیا اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو. ابھی میں نے دیکھا کہ اسکوٹر میں جا رہے نا، سگنل پر رکے، برابر میں کوئی نوجوان یوں دیکھ رہا ہے، اوے کیا دیکھ رہا ہے، یعنی کیا کر رہا ہے؟ میری غیرت ابھی زندہ ہے. ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ لے کوئی بات نہیں، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ دیکھ رہا ہے. ابے ابھی غیرت مری کوئی ہے، زندہ ہوں میں. او بے غیرت، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنی زوجہ کو لے کر، اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کر باہر جا رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک نظر کا حساب دینا ہوگا. بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ بھئی اگر ہم باہر نکلتے ہیں مردوں کو چاہیے نگاہ جھکا لیں. بات بالکل ٹھیک ہے، مرد کو نگاہ جھکانی چاہیے، لیکن یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی سونا اپنے گھر کے باہر رکھ دے اور اس بہن سے کہیں سونا آپ نے باہر رکھ لیا، چور آ جائیں گے چورا کے لے جائیں گے. تو بولے چور کیوں لے جائے گا؟ چور کو چاہیے کہ سیدھا نکل جائے. سونا کبھی باہر نہیں نکلے گی، رکھیں گی، اپنے آپ کو باہر نکالیں. میری بہنوں ناراض مت ہو، آپ نے اللہ رسول کا کہنا نہ مانا اور اپنا چہرہ کھلا رکھا اور لوگ نظارے کرتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیڑا پیدا کیا، ایک وائرس پیدا کیا، کورونا، اس نے آپ کو نقاب کروا دیا. عورتوں کو نہیں، مرد کو نقاب کروا دیا. ہم سارے کھاٹے باندھ کے نکل رہے ہیں. تو میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو بے پردہ باہر نکلتے اور ابھی بھی کہہ رہے ہوں یہ مولوی تو بس اسی یہ رہ گئے، ان کو ہماری زندگیاں تنگ کر. کورونا نے تمہیں برقع پہنایا، کورونا نے تمہیں مخصوص لباس پہنائے. جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو اس زمانے میں مخصوص لباس پہنا دیا جاتا تھا، بھئی یہ پہن کر آپ اندر جائیں، ڈھکے پورے بدن کو، وائرس آ جائے گا. خدا کا ہے کوئی پرواہ نہیں، رسول کا ہے کوئی پرواہ نہیں، قرآن کا ہے نظر انداز کر دو، حدیث کا ہے نبی کا کہنا نہیں ماننا. ایک وائرس آ گیا تو لباس بھی آ گیا، نقاب بھی آ گیا. افسوس کا مقام ہے ہماری نظر میں ایک وائرس سے پہنچنے والا نقصان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا. میری بہنوں ذرا غور کریں، ایک غیر مرد آپ کے جسم پہ نگاہ ڈالے اور گندا خیال ذہن میں لائے، یہ اچھی بات ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت تھی، جگر گوشہ رسول ہیں، میرے سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہیں، شہزادی کونین ہیں، اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ایک روایت کے مطابق تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. نبی کریم سے نسبت ہے، سرکار والد ہیں، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا والدہ ہیں، شوہر مولا علی ہیں، اور اولاد حسن و حسین ہیں. لیکن اس کے باوجود تمام مناصب کو، تمام تعلقات کو پانے کے باوجود حیا کی ایسی پیکر ہیں کہ فرماتی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. اسے کہتے ہیں غیرت. غیرت. اور یہاں پر ہم مکس گیدرنگ کے اندر، شادیوں کے اندر اپنی بیویوں بچیوں کو لے کر جا رہے ہیں مکس گیدرنگ میں. کسی کی آپ میری اگر عورتیں سامنے ہوں، آپ میری نیت کو جان سکتے ہیں، حسن زنی قائم کر سکتے ہیں کہ بھئی سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، مفتی صاحب ایسا کہاں کریں. لیکن ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے. شیطان ساری زندگی گناہ کی دعوت دیتا ہے اور فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے.
عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا، لیکن میری صحبت کی برکت سے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ سوائے درست مشورے کے مجھے اور کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ تو شیطان گھوم رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں رشتہ دار، اور رشتہ دار ہاتھ باندھ کے ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے اپنی آنکھیں سیک رہا ہوتا ہے شادی بیاہ کے اندر بیٹھ کر۔ ٹھرکی بھی ہوتے ہیں بہت سارے جوان بچے ہیں، یوں کھجانے کے بہانے تھوڑا انہی سے انگلیوں کے بیچ میں سے دیکھ لیتا ہے وہ، یار فلاں کی بیوی بہت اچھی ہے، فلاں کی وہ، یہ گناہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔